ماشاءاللہ سے یہ انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری میں کام کرنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے ملک آگے بڑھتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ رستے کیسے دشوار گزار ہے، اور پھر جب یہاں انویسٹمنٹ ہوگی تو ادھر پھر شہر بس جائے گا، بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا، بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے اپنی پوری عمر بسر کریں گے اپنے روزگار کے ساتھ، اور پھر اس سے ان کو جو مواقع میسر ہوں گے ان سے وہ اپنے گھر بنائیں گے، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں گے، ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے اور ترقی کریں گے۔ جب انہیں ایک پلیٹ فارم مل چکا ہوگا تو وہ اور ترقی کریں گے۔ تو اسی طرح قومیں بنتی ہیں، اسی طرح لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہر کسی کو حصہ بٹانا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی بھی، ان کاموں میں تو رکاوٹ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مزدور نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، کام پہ لگے رہتے ہیں، یہاں سے جو گزرنا مشکل ہے، اب اس طرح کے حالات ہیں، گزرنا مشکل ہے۔ یہاں پہ 100 سانپ بچھو، کان کھجورے، ٹھوئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، جن کو یہ مد کر کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور بن رہا ہے، یہ کوئی اور بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور یہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں نا، سر شام مغرب کی نماز۔ ادھر ایک اور بن رہا ہے، شام ہے نا اس لیے ذرا واضح نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بن رہا ہے، اور وہاں دیکھیں کیسی چمک نظر آ رہی ہے آپ کو، اور یہی چمک ہمارے ملک کو آگے بڑھائے گی۔ اور یہ دیکھیں یہ نیچے بالکل دلدل ہے، دھول مٹی ہے نیچے، بالکل چلنا بھی مشکل ہے۔ ہاں لیکن انہی راستوں پہ چل کر ہی تو مستقبل بنتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ آپ جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، میرا مشورہ کہ قطر نہ جائیں، یہاں پہ اس مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور اسی کو باہر بنا کے چھوڑیں، اور انشاءاللہ یہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اب جن شیروں نے شکار مارے ہیں، اب ان کا کھانے مت جائیں، آپ بھی شیر ہیں، آپ خود شکار کریں۔ یہ دیکھیں مٹیریل پڑے ہوئے، ادھر رونق بنی پڑی ہے، یہ دیکھیں ادھر کیسے رونق بنی پڑی ہے۔ تو اسی کی ٹینشن بھی ہو رہی ہے، اسی رونق کو اور دو بالا کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ کچھ ٹائم لگے، 2 سال لگیں گے، 2 سال تو لگیں گے کم سے کم، اور ان 2 سالوں کے بعد یہاں پہ چہل پہل اور بڑھ جائے گی۔ میں تو بہت خوش ہوں، میں تو چاہتا ہوں ہمارے ملک میں انڈسٹری اتنی لگ جائے، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو ریگستان ہیں، جو بنجر جگہیں ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سولر پارک بنا دیے جائیں، ان کو تو گورنمنٹ ان کو سبسڈی دے، اور پھر سولر سے انڈسٹری لگے، اور پھر جنگل میں منگل ہو جائے، اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے ہمارے ملک میں، صرف ہرڈل ہے تو ہماری اپنی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قدرت نے ہمیں بے تحاشا نواز رکھا، یعنی ہمیں ہر وہ چیز میسر ہے جس کی انفراسٹرکچر میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور ابھی تو دیکھیں یہ دنیا کیسے بدل گئی ہے، یہ میڈیا جس میں آپ ایڈورٹائزمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اب وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پہ جا کے آپ کو بیٹھنا ہے،
کوئی مارکیٹ ڈھونڈنی ہے، یہ تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اب۔ اور پاور یہ سب سے بڑا ایشو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس بے تحاشا سولر پاور کی گنجائش ہے اور بے تحاشا ہائیڈل پاور کی گنجائش، اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایک اپنے ہی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے، اور بس ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت زمین کو چھوڑ کے پتہ نہیں باہر کیوں جاتے ہیں لوگ، باہر کیا ملتا ہے ان کو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ باہر جا کے کیا ملتا ہے۔ ادھر دیکھیں کتنی گنجائش ہے ہماری ترقی کی۔ دن بھر جی بھر کام کریں، تھک جائیں، رات کو آپ کو نیند آئے گی، اتنی نیند آئے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا رات کہاں گئی۔ تو یہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے، کیا محنت۔ دیکھیں ادھر بھی کچھ بن رہا ہے، ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب شام ہو گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اب اس کو بند کر دوں، پھر کسی دن بناؤں گا۔ اور آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، جو نوجوان ہیں خاص طور پہ، آپ کو اپنی توانائیاں اسی مٹی میں لگا دینی چاہیے اور یہ سونا بن جائے گی۔ آپ کی توانائی اور یہ مٹی دونوں مل کر کیا بنے گا؟ سونا بن جائے گا۔ اور میں ابھی آپ سے ودا لیتا ہوں کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے۔